اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ حاضر ہوتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کو یہاں زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن کریم سمجھائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے اور بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد کرتی ہے۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بہت ہی آسان الفاظ میں قرآن کریم کے معنی اور مطالب سمجھا دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 پہ بات کروائیں گے۔ 44 سورہ مائدہ۔ خواتین و حضرات، بہت اہم، ہر آیت ہی اہم قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے وہ بھی ہم سوال یہاں رکھیں گے۔ کیا یہود سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ اور یہود سے تو اولین مخاطبت اگر ہو رہی ہے، ایک عمومی مخاطبت پوری کائنات سے ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت بھی اور نور بھی، ہدایت اور نور۔ سارے نبی جو آتے رہے، سارے نبی سے مراد یقیناً بنی اسرائیل کے انبیاء، وہ توریت کے مطابق ہی یہودیوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب ہدایت اور نور، اس پر ذرا کچھ بات کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہر کلام ہدایت اور نوری ہوتا ہے۔ توریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قرآن کریم بھی ہدایت اور نور۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ بلکہ یہودیوں کے جو علماء یعنی ربانی اور جو احبار، ان کے مشائخ، وہ توریت سے ہی فیصلے کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی علماء، مشائخ کتاب اللہ کی ہدایت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک سوال رکھیں گے، سیکھیں گے آج کے اپنے معزز مہمان سے۔ اور یہ جو امانت دی جاتی ہے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ کون سی امانت، پھر کیسی حفاظت اور کیسے گواہ کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ اس پر گواہ تھے۔ ذرا اس کو بھی کھلوائیں گے کہ وہ اس پر گواہ تھے۔ انہوں نے کب یہ گواہی دی تھی کہ ہم توریت کے گواہ ہیں؟ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم اپنے علماء کے تعلق سے بھی کچھ سوالات رکھیں گے کہ قرآن کریم کی حفاظت، اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے خدائی حفاظت، الہی حفاظت، ایک ہے انسانی حفاظت۔ کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ماں سوائے قرآن کریم کے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ذکر آئے گا، بہت ساری باتیں آئیں گی، ذیلی باتیں آئیں گی، ضمنی باتیں آئیں گی، توریت میں تحریف وغیرہ وغیرہ، کس طرح کی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا پہ بھی بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو اے یہود، تم لوگوں سے نہیں ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر! میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ میں ابھی تلاوت کی تھی میں نے آیت کہ لا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا، یہ میرا کلام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم ذرا سا معاوضہ لیتے ہو اور اس کو بیچ دیتے ہو، اس کلام کو۔ عمرہ آتے ہیں تو ان کے لیے تبدیل کر دیتے ہو آیات کے معنی توریت کے، اور جو غریب غربا آتے ہیں ان کے لیے سزائیں ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ کرو، اور جو لوگ ایسا کریں گے، یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون، جو ایسا کریں گے وہ کافروں میں شمار ہوں گے۔ ہم سے کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ خواتین حضرات، یہ تمام سوالات رکھیں گے ہم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں۔
شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی یعنی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال جو رکھا تھا ہم نے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ فلسطین کی طرف یا مدینہ کی طرف یا حبشہ کی طرف؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، توریت ہدایت بھی اور نور بھی، ہر آسمانی کتاب ہدایت بھی ہوتی ہے نور بھی، لیکن اس میں کچھ لوگ تحریف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیر۔ یہ جو مقام ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، اس پورے اگر رکوع کو ہم دیکھیں 7واں رکوع ہے، تو بنیادی طور پر یہ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع کے بیان کے اعتبار سے بہت جامع اور قیمتی مقام ہے۔ اچھا، ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھے، اب ختم نبوت ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت آخری امت ہے،
تو جا بجا قرآن حکیم میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے۔ ہم آج جو امت مسلمہ ہیں، مسلمان، نبی اکرم علیہ السلام کی امتی، ان کی سبق آموزی کے اعتبار سے، یہ تو پہلا نقطہ ہے کہ جس مقام کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ البتہ پہلے انہیں کتاب دی گئی تھی ہم سے قبل، شریعت ان کو عطا کی گئی تھی، پیغمبروں کا دست و بازو بننا اور پیغمبروں کے مشن میں شریک ہونا، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی۔ آج وہ ختم نبوت کے بعد ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، تو بہت کچھ ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان اس مقام پر موجود۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور قرار دیا۔ تمام آسمانی کتابوں کے لیے ہدایت کا لفظ، نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پچھلی تمام کتابیں جو دیگر انبیاء اور رسول پر نازل ہوئیں قرآن حکیم سے قبل، وہ جو اپنی اوریجنل شکل میں تھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم آج کی تحریف شدہ تورات کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، ہم اس اوریجنل تورات کو مانتے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ہم اس اوریجنل انجیل کو مانتے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، یا دیگر کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور بہت سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے کتابوں اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم علیہ السلام پر مکمل ہوا۔ درمیان میں ایسا ہوتا رہا، کتابیں بھی آئی ہیں، شریعت کے احکامات بھی آئے، اور مختلف شریعتوں کے احکامات میں کوئی شکل کے اعتبار سے، اس کے عمل درآمد کے طریقے کے اعتبار سے فرق بھی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ذات ہے، جس دور میں لوگوں کو جس قسم کی رہنمائی دینی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دی۔ یہ جملے اس تعلق سے بھی کام آئیں گے جو انٹرو میں آپ نے بیان بھی فرمایا، پچھلی الہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس کو جب ہم ترتیب سے آگے بڑھیں گے تو زیر گفتگو لے آئیں گے۔ البتہ ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے شروع کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ پہلے نبی بھی ہیں، ان کو خلیفہ بھی اللہ نے بنایا، اور اللہ نے پہلے دن سے ان سے فرما دیا۔ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع میں آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جو میری ہدایت کے تابع ہو جائیں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ نقطہ اس تعلق سے کہ ہدایت عطا کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے شروع کر دیا۔ زیر مطالعہ آیت المائدہ آیت نمبر 44 میں یہ تورات کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ بھی جب اپنی اوریجنل فارم میں عطا ہوئی تو ہدایت کا سامان اس میں تھا، نور تھی۔ نور اس معنی میں کہ نور ظلمات کی ضد کے طور پر آتا ہے، اندھیرے اور تاریکیاں ان کے ضد کے طور پر لفظ نور آتا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ کفر ہو، شرک ہو، گمراہی کے اندھیروں ہوں، ان سے نکال کر یہ روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کے ساتھ لفظ نور بھی الہامی کتابوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نور ہمیشہ واحد میں آیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ بھی اس پر بھی انشاءاللہ نور اللہ سے منسوب ہوتی ہے بات، تو اللہ کا کلام یہ بھی نور۔ اچھا ذرا سی ایک بات اور میں چاہتا ہوں ذرا وضاحت ہو جائے، ہمارے تمام سامعین ناظرین ہم سب یہ سیکھیں آپ سے کہ یہ جو توریت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ہدایت اور نور، تو آج جو توریت موجود ہے، یعنی آج توریت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد، یعنی توریت کے بعد انجیل، یعنی انجیل کا نزول ہوا، قرآن کریم کا نزول ہوا، تو ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں بینگ اے مسلم، تو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی نور ہے۔ تو قرآن کریم کی موجودگی میں توریت کی کیا حیثیت، کیا مرتبہ؟ 2-3 اعتبارات سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس وقت توریت ہو یا انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یہ اپنی اصل شکل میں تو موجود نہیں ہے۔ پہلی بات، خود قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے، ایون ان کتابوں کے ماننے والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں۔ اب یہ سوال کہ قرآن حکیم کی موجودگی میں اب تورات اور انجیل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، تو بڑا قیمتی سوال ہے آپ کا۔ ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا قرآن کبھی خود بھی تورات کو ریفر کرنے کو کہتا ہے، انجیل کو ریفر کرنے کو کہتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بڑا ایک دلچسپ نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہدایت کے حصول کے لیے نہیں، لیکن قرآن حکیم سورہ اعراف میں
یہ ضرور بتاتا ہے کہ یجدونہم عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل کہ یہ لوگ اپنے ہاں نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا موجود پاتے ہیں تورات اور انجیل میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ فتح کی آخری آیت میں آ جائیں تو نبی علیہ السلام کا ذکر آیا, محمد رسول اللہ والذین معہ, صحابہ کرام کا ذکر. آگے قرآن کہتا ہے کہ مثل فی التوراۃ والانجیل, ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے. صرف ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہے وہ تحریف شدہ کتابیں, البتہ خود قرآن حکیم یہودیت کے ماننے والے ہوں, مسیحیت کے ماننے والے ہوں, ان کو اپنی کتابیں ریفر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے, گو کہ 1400 برس پہلے نازل ہوا. اللہ کی شان کریمی یہ ہے, بعض مقامات آج تک ایسے موجود ہیں کہ جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور ایون آپ کے صحابہ کے کچھ علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اب ایک سوال آئے گا کہ کیا ہم ریفر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اصل بات ہے کہ اصول اب قرآن میں ہے, اصل بلکہ اصول سے آگے بڑھ کر اصل اب قرآن حکیم میں ہے, اور قرآن حکیم نے یہ بات بھی کہی کہ مہیمن ہے, حفاظت کرنے والا, نگہبان ہے, فیہا کتب قیمہ. جی, تو اب اگر اس قرآن کو مہیمن کہا گیا اور اس قرآن کو فرقان کہا گیا, حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا, اور اس قرآن کو کسوٹی کہا گیا ہے, تو اگر وہاں کچھ دعویٰ ہے نا کہ بھئی یہ تورات ہمارے پاس ہے, یہ انجیل ہمارے پاس ہے, تو اگر اس کا کچھ بیان, اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر اس کا کچھ بیان قرآن کریم سے مطابقت رکھے گا, ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پر 10 کمانڈمنٹس آف تورا بڑے مشہور ہیں, احکامات 10. خود عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ, سورہ بنی اسرائیل کے 30 اور 34 رکوع کی جو آیات ہیں جن میں ماں باپ کے بھی حقوق کا ذکر آتا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, تورات میں جو بڑے بڑے احکامات 10 تھے, یہ ان کا قرآنک ورژن ہے. باٹم لائن کیا ہے کہ وہ کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ سورس اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کا سامان فرمایا, تو ہاں اب یہ کلام ہے جو اصل ہے اور اس میں اصل موجود ہے. اگر کوئی وہاں سے کچھ ریفر کرنا چاہے گا تو اس کو مہیمن مان کر دیکھ لے, کوئی بیان وہاں کا اس سے مطابقت رکھتا ہوا ملے لا حرج, ہم اسے مانیں گے, لیکن اس کے خلاف ملے گا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اور ریفر کرنے کی دعوت اس لیے بھی کچھ لوگوں کو دیں گے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ تورات کو جیسی بھی مانتے ہیں, وہ انجیل کو جیسی بھی مانتے ہیں. تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جاؤ تلاش کرو, تمہیں میرے آخری رسول کی بھی علامات وہاں پر ملیں گی. پھر یہ میدان بنتا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کا, کہ جہاں ایسے لوگ جو کہ غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے, ان کو نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت اگر ہم نے پیش کرنی ہے, تو جس کو وہ مانتے ہیں اس کا وہ پورشن جو قرآن کے بیان سے مطابقت رکھے گا, اس کو میں سمجھتا ہوں واللہ عالم کے ریفر کرانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اس کو ماننے کا دعوے دار ہے, اس کو ماننے کا دعوے دار نہیں. تو جس کو ماننے کا دعوے دار ہے اس کا ریفرنس دے کر اس کی طرف لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, دعوت حکمت کے ساتھ ہو اس انداز سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کسوٹی قرآن کریم ہے یہ بات. اور فیہا کتب قیمہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا. سبحان اللہ. لیکن توریت پر ایمان لانا, مصدقا لما بین یدیہ کی جو بات, توریت پر, انجیل پر, زبور پر ہمارا ایمان, کیونکہ قرآن فرما رہا. بلکہ ہم یہودیت کے ماننے والوں کو ہم کہیں ارے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم تورات کو نہ مانیں, بٹ the original one. ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں. کوئی مسیحی برادری کا ہمارا بھائی ہے, ساتھی ہے, ہم کہیں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم انجیل کو نہ مانیں, بٹ the original one. اور ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو تم سچے مسیحی کیسے ہو سکتے ہو بغیر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر؟ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ اور نوید عیسیٰ ہیں, وہ نوید عیسیٰ مبشر رسول ہیں, مسیح علیہ السلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو توریت میں بھی, انجیل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں, تو وہ بھی نور کی ایک شکل, یہ نور موجود ہے اس توریت کے اندر, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نمودار ہونے والا تھا. توریت میں لکھ دیا گیا, انجیل میں لکھ دیا گیا, یہ نوید سنا دی گئی. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اب ذرا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توریت کے مطابق یہ فیصلے ان کے انبیاء بھی کرتے تھے, ان کے علماء, ان کے احبار, ان کے مشائخ, وہ سب کیا کرتے تھے.
بالکل صحیح. یعنی اس وقت تحریف نہیں ہو رہی, فیصلے ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل میں تو ہزاروں انبیاء آئے اور یہ کام کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو سونپی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے. تو اب یہ دو باتیں ہیں, یعنی کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کو سونپی جا رہی ہے, قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ایک خدائی حفاظت ہوتی ہے, ایک انسانی حفاظت ہوتی ہے. یہ گواہ کب بنے تھے؟ آپ کی اجازت ہو تو آپ نے دو بات ارشاد فرمائی, دو مجھے بھی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ یحکمو, وہ حکم دیتے تھے. نبیوں کا کام صرف کتاب کو پڑھ کر سنا دینا نہیں تھا, جی ہاں, صرف الفاظ کے پہنچا دینے کا نہیں تھا. جیسے آج ہمارے یہاں تصور ہے تلاوت قرآن کی بات ہے, اقامت قرآن کی بات نہیں ہے. جی, قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی بات تو ہے, قرآن کے احکام کے نفاذ پر توجہ نہیں. یہ ہم بعد میں بھی اس کو حالات حاضرہ سے جوڑ لیں گے. تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کے انبیاء حکم دیتے تھے. تو کتابیں جو اللہ نے عطا فرمائی, وحی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, صرف پہنچانے یا پڑھا دینے یا تلاوت کے لیے نہیں, یہ اللہ کی وحی اپنا غلبہ اور اپنی اقامت اور اپنے نفاذ کا تقاضا کرتی ہے, اور انبیاء نے یہ کام کی. اور آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ہزاروں انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے وہ ان کے سیاسی معاملات طے کرتے تھے, تنازعات کے فیصلے کرتے تھے, معاملات میں حکم دیا کرتے تھے, اجتماعی مسائل کے بارے میں رہنمائی دیا کرتے تھے. اور ایک نبی چلے جاتے, اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیا کرتا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی پیغمبروں کے بارے میں اسلمو, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مسلم تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. انبیاء بھی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, تو وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے, اور صرف بیان نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی پریزنٹ کرتے ہیں. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلام کو اختیار کیا ہے. یہ بات کی پیداوار ہے یہودیت کا گروہ, مسیحیت کا گروہ کا معاملہ. یہ گروہ بندیاں بعد میں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام سب کا مشترکہ معاملہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, سب نے اسلام کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. تو یہ دو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک, انبیاء سے بتاتے نہیں تھے, نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے, حکم دینے کی کوشش کرتے تھے. اور آیت کے ختام پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں. اور دوسری بات, اللہ نے رسولوں کے لیے کوئی گروہ بندی والا نام پسند نہیں کیا, اللہ نے اسلام ہی کا لفظ ان کے لیے اختیار کیا, اسلام ہی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. سو مچ سو کہ جب امت مسلمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا فرما. یہ نقطہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ کسی مکتب فکر سے تعلق ہونا الگ شے ہے. ایک مسلک کے اہل علم کی آراء پر یہ اعتبار کرنا کہ کتاب و سنت کی تعبیر پیش کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. اور ایک ہے میں اپنے گروہ بندیوں پر مبنی نام رکھنا شروع کر دوں, یہ بات قطعاً درست نہیں ہے, قطعاً مناسب نہیں ہے. تو اللہ نے نبیوں کا بیان کر کے بھی اسلمو کا لفظ استعمال کر کے اسلام والے ٹائٹل کی طرف متوجہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے فوری بعد یہودی علماء احبار کی بات ہو رہی ہے, ان کی ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. تو ان کی ذمہ داریاں یعنی حفاظت کرنا کتاب اللہ کی, یعنی توریت کی, اور ان پر گواہ بنا دیا اللہ نے. حفاظت سے کیا مراد اور گواہی, تو یعنی اس میں ایک سوال اور جڑ جاتا ہے. جب کتاب اللہ دی جاتی ہے کسی امت کو تو وہ ایک امانت ہوتی ہے. یعنی اب میں سوال بناتا ہوں, کیا وہ امانت ہوتی ہے؟ اور کیا اس کی حفاظت نہ کی جائے تو امانت میں خیانت ہوتی ہے؟ بالکل بجا ہے. ارشاد. اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی یہ سب میرے اور آپ کے پاس امانت ہے. اور قرآن واضح ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو جب جسم کے اعضاء اور دیگر صلاحیتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہوتی. ہدایت نہ ہو تو دولت قارون بناتی ہے انسان کو, ہدایت نہ ہو تو اقتدار جو ہے وہ انسان کو فرعون بناتا ہے, ہدایت نہ ہو تو سرداری انسان کو ابو جہل بنا دیتی ہے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. تو جب مادی نعمتوں کے بارے میں کل اللہ سوال کرے گا تو کیا اللہ سب سے بڑی نعمت
نعمت ہدایت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ ایک بات. اور اللہ کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو کیا یہ امانت میں خیانت ہوگی؟ یہ صرف خیانت نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی کہ جس رب نے اپنی رحمانیت کے طفیل سب سے بڑی نعمت ہدایت عطا فرمائی، بندہ اس کی ناقدری کرے. اس کو انہی یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. انہی یہود کے بارے میں قرآن گدھے کی مثال دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی اور ذمہ داری کو نہ نبھایا ان لوگوں نے، گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ کو لاد دیا گیا ہو. کس قدر جو فرسٹ ٹائم یہ ترجمہ سنتا ہے، عربی ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، عربی میں ترجمہ سمجھ نہیں آتا، جو فرسٹ ٹائم سنتا ہے کہتا ہے قرآن میں گدھے کی بھی مثال، جی قرآن میں کتے کی مثال بھی ہے، اور کتے کی مثال بھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کے لیے آئی الاعراف آیت 175 میں، کہ جس کو ہم نے آیات کا علم عطا کیا. فانسلخ منہا، اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا اور دنیا کی محبت میں ڈوبا، شیطان پیچھے لگا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مثال فقط ایک شخص کی نہیں، یہ پوری قوم کی مثال ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ آیات کا علم عطا فرمائے، کتاب الہی کی نعمت عطا فرمائے، پھر وہ اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، پھر وہ اس کو فراموش کر دے، پھر وہ اس کو نظر انداز کر دے، پھر وہ اس کی ناقدری کرے، پھر وہ اس کی ناشکری کرے. تو اللہ کبھی گدھے کی مثال قرآن کریم میں دیتا ہے اور کبھی اللہ کتے کی مثال دیتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کتاب کی ذمہ داری ڈالی جائے، کتاب کی امانت عطا کی جائے اور اس میں خیانت کی جائے تو یہ صرف خیانت نہیں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے جس پر اللہ کا یہ غضب بھڑکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی گدھے اور کتے کی مثال دیتا ہے. خیانت کے اظہار کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا نا خیانت کی جائے تو یہ تو بہت بڑی خیانت، یہ تو کفر تک لے جاتی ہے بات کو. من لم یحکم بما انزل اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں بات فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرو گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دراصل کافر ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اس پر آخر میں ہم الگ سے کلام کریں گے، یہ الگ کریں گے، لیکن میں آپ کی لفظ کافر سن کر جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کرے کہ پریشان ہوں. میں اس کے دلائل انشاءاللہ رکھوں گا آخر میں. جی بالکل. اب یہاں پر یہ جو شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے، یہود کے علماء کی. آپ نے امانت اور خیانت بالکل واضح کر دی یہ بات. اب میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ خیانت کے اظہار کے انداز کیا کیا ہیں. ایک عالم ہیں توریت کے، ان کے پاس کوئی سوال آیا، کوئی بات، کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے اس مسئلے کا حل وہ نہیں بتایا جو کہ کتاب کا حق تھا. نمبر 1. ایک تو خیانت یہ ہو گئی، کوئی اور حل بتا دیا. ایک اور خیانت کی شکل ہوتی ہے کہ جب کوئی بات، سچ بات بیان کرنی ہو اس وقت اس کو گھما دو یا خاموش ہو جاؤ. تو اہل علم کا اپنی بات کو بیان نہ کرنا، اس کا اظہار نہ کرنا، خاموش ہو جانا یا ڈائیورٹ کر دینا. اقبال یاد آتے ہیں بار بار، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو جسے ہم اور ذرا آگے بڑھ کر بات کہتے ہیں، موضوع ذرا چینج ہو رہا ہے، یعنی کتاب اللہ کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال دینا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جی. اور کیا کرتے تھے اور منسوب کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. یعنی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی. آپ نے جو مختلف باتیں بیان فرمائی نا، یعنی حق کو چھپا، یعنی خیانت کرنے کے اعتبار سے جب آپ فرما رہے تھے مجھے سورۃ البقرہ یاد آ رہی، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو اور حق کو جانتے بوجھتے مت چھپاؤ. پھر اسی البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے لعنت فرما دی ان لوگوں پر یکتمون الکتاب، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں. یعنی جو آپ نے مثالیں بیان فرمائی بالکل یہود کے علماء کی حرکتیں تاریخ میں رہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود موجود تھے، بالخصوص ان کے جو علماء موجود تھے، وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے. آگے ذکر بھی آ رہا ہے لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کا سودا نہ کرنا. تو بات پوچھی، اس کے برعکس کچھ بتایا. جی. اور آپ نے انٹرو میں ایک بات بیان کی تھی کہ آنے والا اگر سائل
سوال کرنے والا پوچھنے والا امیر ہے جس سے کچھ مالی مفادات میرے وابستہ ہیں اور میرے پرکس یا میرے بینیفٹس اس کے ساتھ، میرا لگژریس لائف اسٹائل اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو ذرا اس کی مطلب کا مجھے فتویٰ دینا، اس کے مطلب کی بات بتانی ہے۔ غریب غربا میں سے کوئی یہاں سے تو کچھ ملنا نہیں، انہی کم بختوں کو اور مصیبت کے اندر ڈالو، اس کے لیے ساری سزائیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ گویا کہ یہ معیار بدل گیا، معیار پھر حق نہ رہا، معیار جو ہے وہ مال ہے، حب دنیا ہے، مال کے مفادات ہیں، اپنے بینیفٹس ہیں، ان کو سیو کرنا ہے۔ یہ ساری شکلیں جو آپ نے مثال کے طور پر بیان کی کہ جو پوچھا اس کے برعکس بتایا، جو کتاب الہی کی بات تھی اس کو پوشیدہ رکھا، اس کو چھپائے رکھا، یا اپنے پاس سے کچھ کہہ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان لوگوں کا حوصلہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں انیس صاحب، ایک علماء حق ہوا کرتے ہیں، ایک علماء سو ہوا کرتے ہیں۔ یہ جتنی مثالیں آ رہی ہیں یہ علماء بنی اسرائیل کے علماء سو کی آ رہی ہیں ایک، اور یہ طبقہ بہرحال ہر دور میں رہے گا۔ اور قرآن حکیم جب ہم پڑھ رہے ہوں، ہم کسی پر پن پوائنٹ کر کے انگلی اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، مگر اپنے ذہن اور دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ علماء سو کی کیا حرکتیں بیان کر رہا ہے، تاکہ اس کا اطلاق اس معاشرے میں کر کے ان کے شر سے اپنے آپ کو اور امت کو بچانے کی کوشش کی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی، لمحہ موجود سے بھی، لیکن اس سے قبل آپ نے بات فرمائی کہ علماء کی دو صورتیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق کے بھی دو گروہ، علماء عظیمت اور علماء رخصت۔ تو وہ تو ایک عظیمت کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ ثابت قدمی، اللہ کی طرف رخ کر کے ثابت قدم رہنا، یہ بھی تو اللہ کو مطلوب ہے نا ہم سے۔ تو علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں علماء عظیمت ہی رہنا چاہیے، علماء رخصت نہیں بننا چاہیے۔ رخصت لینے والے تو بہت ہی ہوتے ہیں، سبھی رخصتوں پر جائیں گے تو عظیمت کا کردار آئے گا کیسے اور امت کھڑی کیسے ہوگی؟ سبھی رخصتوں پر اگر چلے جائیں تو امت کو کھڑا کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک، اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان علماء مشائخ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کتاب اللہ کی حفاظت کرو گے، توریت کی حفاظت کرو گے، اور انہیں گواہ بھی بنایا گیا تھا۔ تو گواہ کہاں بنایا تھا؟ جی، دو تین اعتبارات سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر جب آیا کرتے تھے تو قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں بھی ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان سے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے گا تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ یہ خاص حضور علیہ السلام کے دور سے متعلق وہ عہد کا معاملہ ہے، وعدے کا معاملہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اگر کوئی رسول تمہارے پاس آئے تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، ایک بات۔ دوسری بات جس سے میں نے بالکل آغاز میں بات عرض کی تھی، بنی اسرائیل کو امت مسلمہ بنایا گیا تھا، ایک عام گروہ ہو، قوم ہو جس کی طرف پیغمبر کو بھیجا جائے، اس میں اور امت مسلمہ میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک امت کو اللہ جو کھڑا کرتا ہے تو وہ پیغمبر کا دست و بازو بننے کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ گویا اگر پیغمبر کا کام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اس کی اقامت کی جد و جہد کرنا ہے، تو جس قوم کو کہیے امت مسلمہ بنا دیا گیا تو اس امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پیغمبر کے مشن میں شریک ہو، اور اگر وہ شریک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعہ سورۃ المائدہ ہی میں 4 رکوع میں آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرو، تو قوم نے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کرب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد 40 برس تک اللہ نے سزا ان پر نافذ کی کہ یہ یتیہون فی الارض، زمین میں جو ہے وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ تو جب ایک امت مسلمہ قرار دے دیا جاتا ہے کسی قوم کو تو اس کی ذمہ داری وہی بن جاتی ہے جو اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ تو وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ سے مراد کیا ہے؟ ان کو گواہ بنائے گا، کس معنی میں؟ تمہیں پیغمبر دیے، تمہیں اللہ کا کلام دیا، تم تک اللہ کا دین پہنچا، اب اس دین کو خود لو، قبول کرو، عمل کی گواہی پیش کرو، اور پیغمبر کا ساتھ دے کر اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہو کر اللہ کے دین کی گواہی دوسروں تک پیش کرو۔ یعنی یہ اب بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، آگے چل کو جب حالات موجودہ سے جوڑیں گے تو پھر امت مسلمہ کی بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ، جن کے لیے لفظ ہی شہید قرآن استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی جگہوں پر اللہ اکبر، وہ یکون الرسول علیکم شہیدا، وہ اللہ اکبر، کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تم پر گواہ ہوں، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تم لوگوں پر گواہ. شہادت علی الناس وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کروائیں گے. اب اے لوگو، اے یہودیو، تم ان سے نہیں ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا حق ادا کرو. پھر فوراً اللہ فرما رہا ہے یہاں پر وہ لا تشترو بے آیاتی ثمناً قلیلا. تم میرے یعنی میری توریت کو، میری آیات کو، میرے کلام کو تم معمولی پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہو. تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم کر رہا ہے، یہودی علماء اور مشائخ کو. اور اس کے بعد کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، من لم یحکم بما انزل اللہ، اس پر بھی آپ سے بات کروا لیتے ہیں. جی ارشاد. تو یہ جو آیات کا ذکر آ رہا ہے کہ تم اس کو بیچ نہ ڈالو تھوڑی قیمت کے، وہی اشارہ کہ جو مال کے مفادات، مالی مفادات، پرکس اور بینیفٹس کی بات، عیاشیوں کی بات، اس کو قرآن بڑا پیارا انداز ہے اللہ کا، تھوڑی قیمت کے بس نہ بیچو. مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا سودا کر کے، اس میں تحریف کر کے، اس میں تبدیلی کر کے، لوگوں کی منچاہی باتیں بتا کر تم کتنا ہی کما لو دنیا کو، وہ حقیر ہی ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام انمول ہوتا ہے. تم جتنی بھی تم قیمت لے لو وہ حقیر ہوگی. اللہ اکبر. اچھا، یہاں اب جو اللہ تعالیٰ جہاں بات مکمل کر رہا ہے، تمام باتیں بیان کرنے کے بعد، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اب یعنی کیا انداز ہے، اور کیا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹون سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے کہ جو اللہ کے قوانین، میں نے قوانین نازل کیے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. اللہ اکبر. ارشاد. جی دیکھیے، شریعت اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی، کتاب اللہ نے صرف تلاوت کے لیے نہیں دی، کتاب اللہ نے اقامت کے لیے بھی عطا کی ہے. یہی اس کا کرکس آف دا میٹر ہے، اس پورے رکوع کا جو میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا. اور یہاں انیس صاحب بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کے 3 فتوے آئے ہیں اس مقام پر. یہ آیت نمبر 44 ہم پڑھ رہے ہیں، فاولئک هم الکافرون. پھر آیت نمبر 45 فاولئک هم الظالمون. پھر آیت نمبر 47 فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں. آپ نے ٹون کا لفظ استعمال کیا تھا، ہم تو دین کے ادنا طالب علم ہیں. یہاں حصر کا اسلوب آیا ہے، متعلقہ ضمیر پہلے اور خبر معرفہ میں جب آئے تو یہ تاکید در تاکید کا معاملہ ہوتا ہے. یہی کافر ہیں، اللہ اکبر، یہی ظالم ہیں، اللہ اکبر، یہی فاسق ہیں. اللہ جب ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو بعض مرتبہ میں اپنی گفتگو میں رکھتا بھی ہوں کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کی ٹون کو تو دیکھو، عربی کے اسلوب کو تو دیکھو. یہ ترجمانی تو کچھ نہیں ہے جو اردو میں کر رہے ہیں آپ کے سامنے. جی تو پہلی بات، شریعت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں، صرف کورسز کرا دینے کے لیے نہیں. ہم قائل ہیں چھاپا بھی جائے، پڑھایا بھی جائے، کورسز بھی کرائیں، دستار بندی بھی ہو، فضلاء بھی ہوں، علماء بھی ہوں، بجا ہے. مگر اس سب سے اوپر کیا ہے؟ شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے، یہ کتاب اپنا نفاذ چاہتی ہے، اپنے احکام کا نفاذ چاہتی. اس مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ تو یہود کا مسئلہ تھا. یہی ذہن میں ایک بات آئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے سوال کیا، اے حذیفہ، نبی کے صحابی رضی اللہ عنہ، حذیفہ یہ بتائیے یہ آیات تو یہود کے لیے نا، بنی اسرائیل کے لیے ہے نا، بڑی سخت ہے. کہا ہاں، بنی اسرائیل تمہارے بڑے کزنز، بڑے پیارے بھائی ہیں، کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے نہ. شریعت اللہ نے ان کو دی تھی، کتاب اللہ نے ان کو دی تھی. کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں اگر نافذ نہ کریں. آج کتاب کس کے پاس ہے؟ تمہارے ہمارے پاس ہے. آج شریعت کس کے پاس ہے؟ تمہارے ہمارے پاس ہے. اگر آج ہم اس کو نافذ کرنے کی اسٹرگل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، تو یہی کفر ہے، یہی ظلم ہے، اور یہی فسق ہے. ہاں ایک فرق کر لیا جائے، ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا اور ایک کفر ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے. اگر کوئی شخص دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، اسلام کے مسلمہ معاملات، عقائد میں، احکام میں، کتاب میں ہو، سنت میں ہو، جو مسلمہ معاملات ہیں، واضح معاملات ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. یہ تو عقیدے کا کفر اسلام سے خارج ہو گیا. ایک ہے نہیں مانتا ہے، ہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے روکا، اور اس کے پاس طاقت ہے. جس سطح پر میرے 6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے، میرے گھر کے اندر میرا اختیار ہے، میرے ادارے میں میرا اختیار ہے، اور کسی کے پاس 22 کروڑ پر اختیار ہے. تو جس سطح پر جس قدر اختیار ہے، اور اس اختیار کو استعمال کر کے وہاں متعلقہ احکام کا جو شخص نفاذ نہیں کر رہا، وہ عملاً کفر کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اور وہ فسق کر رہا ہے.
ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کا واضح حکم موجود ہو، اللہ کے پیغمبر کا واضح حکم موجود ہو، اور اس کو چھوڑ کر غیروں کا حکم لیا جائے، غیروں کا قانون لیا جائے، غیروں کا ازم لیا جائے، غیروں کا سسٹم لیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے، اور شرک کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا چھوڑ کر حکم، غیروں کا، مخلوق کا حکم تم نافذ کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے فتاوی ہیں قرآن حکیم اس مقام پر. یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت سے اس کتابوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، ہدایت اس سے کہ اس کا بالفعل نفاذ ہو. اور یہ مملکت خدا دار کس لیے لی تھی ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ مکمل فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ خالی نماز پڑھانے کے لیے بھیجے گئے؟ صرف زکوٰۃ کے احکامات سکھانے کے لیے بھیجے گئے؟ صرف صدقہ اور قربانی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن 3 مرتبہ کہتا ہے اس لیے حضور کو بھیجا، اس لیے کتاب دی، اس لیے شریعت دی، اس لیے دین حق، دین اسلام دیا کہ اس دین حق کو نافذ اور غالب کر کے دکھائیں. 23 برس کی محنت ہے. طائف کی گلیاں، احد کا میدان، مبارک ترین خون اللہ کی راہ میں بہتا ہے. 259 صحابہ کی جانیں جاتے ہیں، پیٹ پر پتھر بنتے ہیں، 2 مہینے کے فاقے بھی دیکھے جاتے ہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اپنے پیارے 259 صحابہ کی جانیں حضور نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی. باطل سے اس جماعت کو ٹکرایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج یہ ہمارے کاندھوں پر، آج ہم امت ہے نا، یہ ان کا ذکر کیوں کیا؟ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر، دنیا کے حقیر سے فائدے کی خاطر اللہ کی کتاب کا سودا نہ کرنا اور لوگوں سے نہ ڈرنا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرنا. آج لوگوں کا ڈر ہے اگر اللہ کی شریعت نافذ کریں گے نہ جانے پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، ہم غار کے زمانے میں چلے جائیں گے. آج اگر اللہ کی ہم بات کریں گے تو ہم پیس دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا پڑوس میں جا کر دیکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، 20 برس اپنی ٹیکنالوجی کو تھوپنے والے چلے گئے وہاں سے واپس. اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی ہماری. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بہت بھاری آیت ہے، آپ نے بڑا پیارا انتخاب فرمایا. اللہ ہمیں، ہماری عوام، ہمارے ذمہ داران اور ہمارے اہل اقتدار کو، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ذرا اس آیت کی روشنی میں ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں. جہاں میرا اختیار ہے اگر وہاں اللہ کے احکام کو میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ عملاً کفر کی روش ہے. اور جن کے پاس کروڑوں پر اختیار ہے، اللہ کل ان سے بھی پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو؟ اس اختیار کو، اقتدار کو، اس قوت کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ میرے احکام کے نفاذ کے لیے یا میری سرکشی اور میرے سے بغاوت کرنے کے لیے؟ کل اللہ کو اپنے جواب دینا ہے اس کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کتاب کی حفاظت، جی، اس کتاب کو جو کہ ایک امانت کے طور پہ ہمیں ملی ہے، اور اس کے گواہ تو ہم بھی ہیں نا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب ہم امت ہے نا جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا، البقرہ کی 143 آیت نمبر. تمہیں امت وسط بنایا، تم گواہ بنو لوگوں پر، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام گواہ ہوں تم پر. وہ پورا قرآن دے گئے، پوری سنت دے گئے، پورا دین دے گئے، نافذ کر کے دے گئے. اب ان اور بقیہ لوگوں کے درمیان ہم ہیں، ہم گواہ بنے، قول سے پیش کریں، کردار سے پیش کریں، اور نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے قرآن کا نظام اور یہ اس کی برکات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سے مراد ہے کہ انفرادی معاملات، ہر کلمہ گو اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے جس کانٹیکس میں وہ ہے علماء اور مشائخ، تو ان کی ذمہ داریاں سوا انبیاء کا ذکر ہوا. ظاہر ہے کہ انبیاء کی ذمہ داری پوری کر گئے. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اب اس کون کرے گا یہ کام؟ علماء اور مشائخ. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو آج ہمارے جو معزز علماء ہیں ان سے بھی کچھ مخاطبت کر رہی ہے یہ آیت، یا صرف یہودی علماء، بنی اسرائیل کی آپ نے بات کی، وہ امت معزول، ہم امت معمور. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہ انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل ختم. ہم ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ اکبر. نکالا گیا ہے اس امت کو. تو اور ہمارے جو علماء ہیں وہ اس امت کی آنکھ
کا تارا ہیں، جی ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو انہیں کیا یہ آیت بیان فرما رہی ہے؟ ارشاد فرمائیے اور آج کے پروگرام کو کلوز کیجیے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ کیا یہ صرف یہود کے علماء کا معاملہ تھا یا ہمارے ظاہری بات ہے علم کی فضیلت آج ہم بیان کر رہے ہیں، علماء کی فضیلت آج ہم بیان کر رہے ہیں، علماء کا اکرام کرنا آج ہم بیان کر رہے ہیں، تو علماء کی ذمہ داریاں آج بھی بیان ہوں گی۔ بڑے ادب سے میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا گوشہ جس میں کام کرنے کی اور لوگوں کو توجہ دلانے کی علماء کی طرف سے ضرورت ہے، وہ ہے دین کے جامع تصور کا معاملہ۔ دین صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، صرف کچھ عبادات کا نام نہیں، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین کا ورلڈ ویو بتایا جائے کہ دین کا ورلڈ ویو کیا ہے، دین ذاتی احوال کیسے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار کیسے ہوتا ہے، سبق تسخیر کائنات کیا ہے۔ قرآن کا پیغام تو بہت بڑا ہے نا، تو کسی رسول نے، معاف کیجئے گا میں نے آپ کی بات کاٹی، لیکن انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو جب آپ کی نبوت یونیورسل ہے تو قرآن کریم کا پیغام یونیورسل نہیں ہوگا، اور دین کا آربٹ بھی پورا گلوبل ہو جائے گا۔ گلوبل اب اس گلوبل پرسپیکٹیو میں دین آج کے دور میں پریزنٹ کرنا، آج کی زبان میں پریزنٹ کرنا اور اس کو قابل عمل بنا کر پریزنٹ کرنا، یہ اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آیت کے اختتام پر کیونکہ حکم کی بات آئی تو حکم کا اختیار سب سے بڑھ کر اہل اقتدار کے پاس ہوتا ہے، ان کو بھی متوجہ کرنا کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اقتدار ملے گا، عطا ہوگا، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، فلاحی ریاست کا تصور، نیکی کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، بدی کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں، جن حکمرانوں کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، ان کو بھی بتایا جائے کہ ان سے دین کے تقاضے کیا ہیں۔ اور حدیث مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کلمہ کیا ہے، بہترین جہاد کیا ہے؟ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا۔ آپ نے علماء عظیمت کی بات کی تھی نا، شاذ خال ہمیں کوئی نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے اہل علم کو اللہ وہ جو عظیمت والا پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر دین کی ترجمانی آج کی سطح پر، آج کے دور کی سطح پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے مفاہیم، تشریحات بالکل سیدھے سادے انداز میں عوام تک پہنچائی جائیں تاکہ عوام میں انتشار ختم ہو، انتشار اس امت میں، انتشار اللہ اکبر، جو ایک معبود واحد کو ماننے والی ہے جی، اور وہ کتاب واحد جوڑنے والی کتاب ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام صہیب روم کے ہیں رضی اللہ عنہ، بلال حبشہ کے ہیں رضی اللہ عنہ، سلمان فارس کے رضی اللہ، ان کو جوڑ کر گئے ہیں، تو کیا اس امت کا انتشار بنتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم جو یہاں پر سبق دے رہا ہے، دین کا ورلڈ ویو بتا رہا ہے، آج کے مسائل کا حل بتا رہا ہے، اصول قرآن کریم دے رہا ہے، سسٹم میں ہم اور آپ لائیں گے۔ قرآن کریم قیامت تک رہے گا، قرآن کریم اصول دیتا رہے گا، اور ہر عہد کا انسان اپنے عہد کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا سسٹم بناتا چلا جائے گا۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بجا ٹھیک ہے شیخ صاحب، بالکل آپ کا میں بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن بہت اہم گفتگو شیخ صاحب نے عطا فرما دی۔ کوئز ایک بات صرف اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گفتگو درمیان میں آئی تھی، میرے ذہن میں ایک جملہ تھا لیکن وہ رہ گیا تھا۔ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں ہے۔ شیخ صاحب بات فرما رہے تھے کہ بڑے واعظ اور قرآن کریم پر ایمان وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو دین کا کرکس ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، یا چند محفلوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کو ڈسکس کر لینے کا نام نہیں کہ ہاں قرآن کریم کے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، ختم ہو گئی بات۔ ہم ایک جملہ اور عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ قرآن کریم عمل کا تقاضا کرتا ہے، چلتا پھرتا کردار دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں محمدی سیرت لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سیکھ کر، سبق لے کر، درس لے کر، روشنی لے کر چلتا پھرتا کردار بن جاتے ہیں دین کا، دین کے نمائندے بن جاتے ہیں۔ دین نام ہے کردار کا۔ محض گفتگو کیا صحابہ نے، شیخ صاحب کی اجازت سے، کیا صحابہ جو اولین مخاطب ہیں دین کو سمجھا، کیا انہوں نے مباحث کیے کہ یہ نقطہ کیا ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ دین کو سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ بالکل، اور صرف 14 سوالات صحابہ کرام کے قرآن کی ہزاروں آیتوں میں ملیں گے آپ کو، عمل میں بہت آگے، عمل میں بہت آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ فلسطین کی طرف یا مدینے کی طرف یا حبشہ کی طرف؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت قرآن اندازی جی آج کے ونر ہیں عبد المجید صاحب ہیں لالا موسیٰ سے۔ عبد المجید صاحب لالا موسیٰ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر لالا موسیٰ آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مشورہ لینا خود صحیح راہ پا لینا ہے۔ مشورہ لینا خود صحیح راہ پا لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔